وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائیوں اور بزرگوں، نیکی اور بھلائی کی وجہ سے انسانوں کو نوازا جاتا ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ یہی بات کئی دن سے بیان ہو رہی ہے۔ کل تراویح میں سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ بھی تفصیلی ہے اور بڑی نصیحت کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں مختلف نبیوں کے، مختلف قوموں کے، وہ واقعات ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ حصہ کہیں بیان کر دیا گیا، نصیحت کے لیے کچھ ٹکڑا آگے بیان کر دیا گیا۔ ترتیب کے ساتھ پورا واقعہ صرف یوسف علیہ السلام کا آیا ہے، اور ان کے واقعے کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں بہترین قصہ، واقعات میں بہترین واقعات، اور ان کی زندگی اور اس میں الگ الگ ہونے والے واقعات اس بات کی علامت ہیں اور یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ نیکی اور بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام پر کتنے حالات آئے، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے، مصر پہنچے، وہاں ایک عورت کے فریب میں، ایک عورت نے اپنے فریب میں پھنسانے کی کوشش کی، پھر جیل چلے گئے، اور جیل میں بھی کئی برس رہے، لیکن اللہ نے پھر انہیں ان ساری دشواریوں کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایسی عزت عطا کی کہ وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ اور وہی لوگ، ان کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کے آگے محتاج بن کر آئے غلہ اناج لینے کے لیے، ان سے مدد لینے کے لیے۔ قرآن مجید ان واقعات کے آخر میں ایک بات بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور ایک جملہ کہا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ سن لو، جو اللہ سے ڈرے گا اور جو صبر کے راستے پر چلے گا، ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جو انسان نیکی کے اور بھلائی کے راستے پر چلتا چلا جائے گا، کچھ مشکل آئے گی اللہ اس سے نکال دے گا، کبھی کوئی پریشانی آئے گی اللہ نجات دے گا، لیکن انجام کار یہ کہ اس انسان کو جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت کا مقام عطا کرے گا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ جس بچے کو اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا وہ ایک دن مصر کا بادشاہ بن جائے گا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ اپنے جس کے مخالف ہو گئے
ایک وقت آئے گا کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے گی، لیکن اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ نیکی اور بھلائی اور تقوی یہ ایسے اعمال ہیں کہ یہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے چھوڑ دیا۔ ارے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ اپنے ہی تھے نا، کوئی دوسرے تو نہیں تھے، گھر کے لوگ تھے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے لے جا کے ڈالا تھا۔ پہلے تو قتل کرنا چاہتے تھے، مشورہ قتل کا ہو رہا تھا، قرآن مجید میں ہے، مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ قتل کر دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، قتل کر دیں۔ لیکن ایک بھائی کے دل میں ذرا رحم آیا، اس نے کہا کہ جب دور ہی کرنا مقصد ہے تو قتل کرنے کے بجائے کہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ باپ کی نگاہ سے دور کرنا، گھر سے دور کرنا مقصد ہے تو قتل کرنے کے بجائے کنویں میں ڈال دیں۔ تو اس کی تجویز پر عمل ہوا، ورنہ مشورہ تو یہ ہو رہا تھا کہ قتل کر دیا جائے۔ اب یہ لوگ لے کر گئے اور بہانے سے لے کر گئے کہ لے جا رہے ہیں، ذرا سیر تفریح کرائیں گے، اور وہاں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا اور پھر روتے دھوتے واپس آئے، مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے، اور کرتا بھی نکال لیا تھا حضرت یوسف کا، اس پہ بکری کا خون لگا کے لے کے آئے۔ آدمی جب تدبیر کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پوری تدبیر کرے، اگر کسی کو دھوکہ ہی دینا ہے تو پوری طرح انتظام کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے چوک ہو جاتی ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی پورا بندوبست کیا، بکری بھی کاٹی، اس کا خون بھی کرتے پہ لگایا، اور پھر اپنے والد کے پاس لے کے آئے اور پورا قصہ رو رو کے بیان کیا، آنسو گر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ہم کھیل میں لگ گئے تھے اور پیچھے بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ اور دلیل کے طور پر وہ کرتا لے کے آئے جس پہ خون لگا ہوا تھا کہ دیکھیے یہ کرتا ہے یوسف کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، بالکل صحیح سالم کرتا، تو حضرت یعقوب نے کہا یہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا ہے۔ ارے یہ کون سا بھیڑیا تھا؟ بھیڑیا حملہ کرتا تو کرتا بھی تو چیر پھاڑ ڈالتا، اس پہ خون لگا ہوا ہے مگر کہیں کرتے پہ کھروچ تک نہیں آئی، کرتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ بکری کا خون لگا کے لے کے چلے آئے۔ تو آدمی اپنی عقل سے تدبیر پوری کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں چوک جاتا ہے۔ تو اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور اس طرح اپنے والد اور گھر سے ان کو دور کیا یوسف علیہ السلام۔ تو یہ کرنے والے کون تھے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کرنے والے لوگ کون تھے؟ بھائی، سگے، اپنے، انہوں نے یہ سازش کی، انہوں نے یہ کھیل کھیلا، انہوں نے یہ تدبیر کی۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اپنے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر انسان نیکی کی راہ پہ چلے تو اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے ساتھ چھوڑ دیں گے مگر اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں نے تو کنویں میں ڈال دیا اور سمجھا ان کا کھیل ختم، لیکن اللہ نے ساتھ دیا، اور فرشتے کو حکم ہوا جس وقت حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، اس وقت آسمان پہ حکم ہوا فرشتے کو کہ یوسف گرے نہیں، ان کے تہ میں پہنچنے سے پہلے تم ان کو سنبھال لو۔ چنانچہ فرشتہ آسمان سے اتنی دیر میں آیا کہ وہ کنویں میں ڈالے جا چکے ہیں، گر رہے ہیں، چند سیکنڈ کی بات تھی، لیکن اس فرشتے نے اپنے پر ان کو روک لیا، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اطمینان سے کنویں میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے انتظام کیا کہ قافلے والوں کو بھیج دیا۔ اب قافلے والے آئے، ان کو پانی کی ضرورت تھی،
اور ڈول کنویں میں ڈالا تو بجائے اس میں سے پانی نکلنے کے یوسف علیہ السلام نکلے۔ اب یوسف علیہ السلام کی جو شکل انہوں نے دیکھی تو وہ تو حسین و جمیل، نہایت خوبصورت۔ اور پھر واقعہ آگے چلتا ہے، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنے مرحلوں سے گزر رہی ہے اور کیسے حالات ان پر آئے، اور پھر ان حالات میں اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ہر جگہ ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ان کو مصر کی بادشاہت تک پہنچا دیا۔ اب سنیے، جب وہ قید میں تھے، جیل میں تھے، تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس وقت دو لوگ آئے جیل میں، وہ بھی قید تھے، آ کر انہوں نے تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر، خواب جس کو آپ لوگ سپنا کہتے ہیں، ہے نا؟ میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، چیز نہیں کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے، کہتے ہیں ایک سپنا دیکھا ہے وہ بتا دیجیے۔ ہاں، تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے دو لوگ، وہ بھی قیدی تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب بھی بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن اس کو بیان کروں گا تو دیر لگے گی، لیکن جب خواب کی تعبیر پوچھی وہ بتانا ہے تو ایک جملہ کہا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں، انا نراک من المحسنین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بھلے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، نیک اور بھلے انسان ہیں، اس لیے ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، یہ اس وقت کہا جب وہ کہاں ہے؟ بتائیے کہاں ہے؟ جیل میں ہے۔ اب اسی واقعے کا ایک دوسرا ٹکڑا سناتا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور پھر مصر کے وزیر خزانہ ہوئے اور پھر مصر کے بادشاہ ہوئے، اور پھر ان کے بھائی غلہ اناج لینے کے لیے آئے، اس وقت بنیامین کو، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کو روکنے کے لیے جو شاہی پیمانہ تھا، اناج ناپنے کے لیے جو برتن تھا، وہ ان کے بوری میں رکھ دیا گیا، اور پھر ان کو روکا گیا کہ یہ شاہی پیمانہ ان کے اس میں نکلا ہے، اس لیے ان کو روکا جائے گا۔ تو اس وقت بھائیوں نے کہا کہ ہم بہت منت سماجت کر کے اتنے اس بھائی کو لے کے آئے ہیں والد سے کہہ سن کر، اور اگر آپ نے اس کو روک لیا تو بہت مصیبت ہوگی، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت یوسف کے یہاں سے کہا گیا کہ نہیں، اسی کو روکا جائے گا۔ وہ تو روکنا انہی کو مقصود تھا، ان لوگوں کو لے کے وہ کیا کرتے، وہ تو روکنا ان کو بنیامین کو تھا۔ لیکن اس وقت بھائیوں نے ایک جملہ کہا، وہ سنانا ہے، کہا خذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، کہ اے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ روک لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، انا نراک من المحسنین۔ جب جیل میں تھے تو قیدیوں نے کیا کہا تھا؟ آپ خواب کی تعبیر بتائیے، آپ نیک انسان ہیں۔ اور بھائیوں نے اس وقت جب کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں کیا کہا؟ آپ نیک ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے۔ قرآن مجید اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ چاہے وہ مصیبت میں ہو چاہے آسانی میں ہو، اسے نیک بننا چاہیے۔ اگر وہ جیل میں بھی ہے تب بھی اسے نیک ہونا چاہیے، اور اگر اللہ اس کو عزت دے، اقتدار دے، منصب دے، یہاں تک کہ بادشاہ بنا دے، تب بھی اس کے اندر فخر و غرور نہ آئے، بلکہ وہ نیک بنا رہے، پرہیزگار بنا رہے، اللہ کے حکم کے آگے جھکتا رہے، چاہے ہم جس حال میں رہیں، بیماری میں رہیں یا صحت میں رہیں، سفر میں رہیں یا قیام کی حالت میں رہیں، بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، اپنے گھر میں تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ہم نیک رہیں۔ یہ نہیں
کہ مسجد میں ہیں تو جبریل علیہ السلام، اور بازار میں چلے گئے تو حضرت فرعون. یہ نہیں چلے گا. آدمی جس مقام پر بھی رہے نیک رہے. آپ دیکھیں گے گاؤں دیہات میں اب بھی تہذیب ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو عورتیں بچوں کو لے کے کھڑی رہتی ہیں دم کرانے کے لیے. اس میں غیر مسلم عورتیں بھی ہوتی ہیں. گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں گے ہندو عورتیں بھی، غیر مسلم عورتیں بھی کھڑی رہتی ہیں. لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ غیر مسلم عورتیں کسی مسلمان کی دکان پہ پہنچیں کہ اس کو پھونک دیجئے، اس کے گھر جائیں کہ اس کو پھونک دیجئے. مسجد میں، مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں. وجہ ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ یہ بیچارے حضرات جو ہیں جب مسجد میں ہوتے ہیں تو شریف رہتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی شرافت متاثر ہو جاتی ہے. دکان مکان پہ یہ اتنے شریف نہیں ہیں. آدمی جہاں رہے، جس حال میں رہے، نیکی کرنے والا ہو. آدمی مسجد میں ہے تب بھی نیک رہے، مسجد سے باہر ہو تب بھی نیک رہے، دکان پر ہے تب بھی نیک رہے، گھر میں ہے تب بھی نیک رہے. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زمین کے لیے زینت بنا دیا. کیوں؟ تاکہ آزمائیں کہ کون ہے اچھا عمل کرنے والا، کون ہے تم میں سے نیکی کی راہ پر چلنے والا. آزمائش ہو رہی ہے، ہم امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس راہ پر جا رہا ہے، کون کس راستے کو اپنا رہا ہے. اللہ تعالی ہمارا جائزہ لے رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس کا ہم خیال رکھیں کہ زندگی کے ہر حصے میں ہم نیک رہیں. اب اس واقعے کا آخری ٹکڑا سن لیجئے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہیں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے، اور اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب بالکل بچپن میں دیکھا تھا، اور پھر زندگی اتنے مرحلوں سے گزری، اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کے ماں باپ اور ان کے 11 بھائی وہ سب آئے، اور اس زمانے کی تہذیب کے مطابق ان کے آگے جھک گئے. اس زمانے میں جس طرح ہم لوگ سلام کرتے ہیں تو سلام کا طریقہ یہ تھا کہ جھک جائیں، تعظیم دیں. تو یوسف علیہ السلام کے آگے جب یہ جھکے تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ ھذا تأویل رؤیای من قبل، کہ ابو جان میرے خواب کی تعبیر یہ ہے، میرے خواب کی تعبیر یہ ہے، یعنی چاند، سورج اور 11 ستارے میرے آگے جھک گئے. یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. اب یہاں سے ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ غور کیجئے کہ حضرت یوسف کا واقعہ شروع ہوا خواب سے اور ختم کیا گیا خواب کی تعبیر پر. گویا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تم نیکی کے راستے پر چلو گے تو ہم تمہارے خوابوں کو بھی حقیقت بنا دیں گے، ہم تمہارے خواب کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے. تم جو دیکھو گے نیند میں ہم اس کو حقیقت میں تمہاری نگاہ کے سامنے لا دیں گے. یہ ہے حضرت یوسف کے اس واقعے کا سبق کہ زندگی چاہے جتنی دشواریوں سے گزرے، زندگی چاہے جن مرحلوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ بالآخر عزت عطا کرے گا. اللہ صحیح راستے پر چلنے والے کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کو جو عزت ملی، جو مقام ملا، جو منصب ملا، جو درجہ ملا، دنیا اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی.
دنیا حیران ہو گئی، اور اللہ نے سبق دیا کہ دیکھو جو نیکی کی راہ پر چلے گا ہم اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے میں سچا نہیں ہو سکتا، اور تجربہ کرنے والے تجربہ کر چکے کہ جنہوں نے نیکی اور تقوی کی راہ اپنائی، اس راستے کو چن لیا، بالآخر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو عزت دے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکی کی راہ پر چلنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں پرہیزگاری عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں وفا شعاری عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرما۔ اللہ تعالی قدم قدم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اللہ تعالی سجدوں کی کثرت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما۔ اللہ تعالی تیری طرف جھکاؤ عطا فرما۔ اللہ تعالی تیری طرف رغبت عطا فرما۔ اللہ تعالی تجھ سے مانگنے والا بنا۔ اللہ تعالی تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ اللہ تعالی تجھ پر اعتماد عطا فرما۔ اللہ تعالی تیری ذات سے جڑنا نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ہر غم کو دور فرما، ہر الجھن کو دور فرما، ہر شر کو دور فرما۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، دین میں، دنیا میں، جسم میں، مال میں، اہل و عیال میں، اور قبر میں عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالی قدم قدم پر ہماری مدد فرما، خیانت سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی معاملات کی خرابی سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی مال کی ہوس سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی بہکنے بھٹکنے سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کفر اور شرک اور منافقت کی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اللہ تعالی منافقوں کی عادتیں ہمارے اندر سے دور فرما۔ اللہ تعالی مومنوں کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ تعالی رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، رمضان کا احترام عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اہل ایمان کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالی بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی عافیت اور سہولت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد